بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا الحمد لله خالق الوجود من العدم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی تعریف کی بڑائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، اور لاکھوں نہیں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایک کتاب جو ابھی آپ لوگوں کو فارورڈ کی گئی ہے، جو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی مایہ ناز تصنیف ہے صفت الوف کے اس بات پر۔ یہ کتاب جب طبع ہوئی تو اس پر ایک شاندار مقدمہ جو ہے لکھا گیا شیخ محدث عصر محدث شام علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کے قلم سے، اور ہم انشاءاللہ اسی مقدمے کو پڑھیں گے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں حق بات کہنے کی اور آپ لوگوں کو حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس مقدمے کا ترجمہ کئی سال پہلے مولانا عبد الواحد عبد القدوس صاحب نے کیا، جو 4 خستوں میں اس میگزین میں چھپا محدث میں، اور الحمدللہ ہم نے ان 4 خستوں کو جمع کیا، اور کافی مفید مقدمہ ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے۔ یعنی جو مقدمہ آپ دیکھ سکتے ہیں الہی، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں تعویل و تحریف کے اسباب و علل، اثرات و نتائج، حقائق کی روشنی میں۔ قارئین اکرام، یہاں سے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ یا اس کا ترجمہ شروع ہوتا ہے۔ کہتے ہیں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، اب اس سے قبل ساتھیوں ایک بات جو میں آپ کو ضمناً عرض کرنا چاہوں گا۔ شیخ صالح علیہ شیخ بیان کرتے ہیں کہ جو علم کا مقصد ہے وہ بنیادی طور پر 3 مقاصد ہیں۔ پہلا، انسان اپنے آپ سے یا اپنے نفس سے جہالت کو دور کرے۔ دوسرا، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے صحیح اعمال کے ساتھ، یعنی ایسے اعمال جن کے اندر اخلاص اور سنت کے موافق ہو۔ اور تیسرا، علم کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس کا عقیدہ درست رہے۔ اور یہ جو موضوع ہے ساتھیوں، کافی اہم موضوع ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع الفتاوی میں یہ بات لکھی ہے کہ مسلمانوں کو جتنا نقصان عقیدہ وحدت الوجود سے ہوا اتنا کسی اور عقیدے سے نہیں۔ علامہ ابن العطار رحمہ اللہ کی عبارت الاعتقاد الخالص کے اندر، جن کا انتقال 724 ہجری کے اندر ہوا، انہوں نے بڑی پیاری بات کہی، یا عجیب ان نعتقد انہ سبحانہ بائن من خلقہ لا يحل
فی شیء ولا یتحد به، ہم پر یہ عقیدہ رکھنا واجب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی مخلوق سے جدا ہے، بائن من خلقی، نہ ان میں حلول کیے ہوئے ہیں اور نہ ان سے ملا ہوا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں آپ، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور ہر مسلمان کو اس پر ایمان لانا، یہ اعتقاد رکھنا اس کے اوپر واجب ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء کے اندر بڑا دلچسپ واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے امام سہنون رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جو اصحاب مالک میں بڑے معروف ہیں، امام سہنون رحمۃ اللہ علیہ، قاضی ایاز نے ترتیب المدارک کے اندر آپ کی یعنی بہترین سیرت لکھی ہے، طلباء کو ضرور اس کو پڑھنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ امام سہنون مالکی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو ہے، یعنی امام یحییٰ بیان کرتے ہیں، میں عیادت کے لیے پہنچا ابن الخطار رحمہ اللہ کے پاس، تو امام سہنون مالکی رحمہ اللہ نے ان سے کہا، یعنی جن کی عیادت کے لیے گئے، ان کی یعنی آپ کی بے چینی کی حالت کیوں ہے؟ تو اس وقت انہوں نے کیا کہا کہ موت قریب ہے، موت کا واقع ہونا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا، اس کا ڈر ہے، اسی وجہ سے تو بے چینی ہے۔ تو اس وقت امام سہنون رحمۃ اللہ علیہ نے مریض سے کیا کہا، کیا آپ ان 10 باتوں کی تصدیق کرتے ہیں؟ یا 7-8 باتیں ذکر کی، 10 نہیں 7-8 باتیں ذکر کی۔ اس میں سے کیا کیا ذکر کیا ساتھیوں؟ پہلی بات یہ ذکر کی کہ آپ اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ تمام انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہے اور برحق ہے؟ کہا ہاں۔ کیا آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ آپ قیامت کے دن حشر کے میدان میں اٹھائے جائیں گے؟ کہا ہاں۔ اور آپ کا حساب؟ کہا ہاں۔ کہا آپ جنت اور جہنم پر ایمان رکھتے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں شیخین کریمین یعنی سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، کیا یہ افضل ہے؟ کہا ہاں۔ کیا آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام مخلوق نہیں ہے؟ کہا ہاں۔ کیا آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قیامت کے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا؟ کہا ہاں۔ پھر ایک بات جو ذکر کی، کہا کیا آپ حکام یعنی حکمران کے خلاف خروج کو جائز نہیں سمجھتے اگرچہ وہ ظلم کرے، یا جائز سمجھتے؟ کہا میں جائز نہیں سمجھتا۔ جو ایک بات اس میں سے ذکر کی ساتھیوں، کیا آپ اس بات پر عقیدہ رکھتے ہیں، یہ کیا آپ کا یہ اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے؟ کہا ہاں۔ تو اس وقت امام سہنون رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اللہ کی قسم میں ان باتوں کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو امام اس وقت جب انہوں نے قسم کھائی تو امام سہنون رحمۃ اللہ علیہ نے کہا آپ جب چاہیں مر جائیں، آپ جب چاہیں فوت ہو جائیں، جب چاہے آپ کی روح قبض ہو جائے، آپ جب چاہے فوت ہو جائے، یعنی اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ اگر آپ کا یہ اعتقاد ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ اتنا اہم مسئلہ ہے ساتھیوں جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حق بات کہنے کی اور آپ کو حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قارئین اکرام، یقین کریں کہ زیر نظر کتاب، یعنی زیر نظر کتاب کون سی؟ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی العلوم میں عقائد سے متعلق ایک نہایت خطرناک اور سنگین مسئلے کا حل پیش، اگلے صفحے پہ جائے، پیش کیا گیا ہے، جس کے متعلق معتزلہ کے وجود سے لے کر آج تک مسلمان باہم اختلاف و افتراق کا شکار ہے۔ وہ دراصل اللہ تعالیٰ کا اپنے مخلوق سے برتر ہونے کا مسئلہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہاں مستوی ہے؟ عرش پر، جو قرآن اور متواتر احادیث سے ثابت ہے، ساتھ ہی فطرت سلیمہ بھی اس کی حقیقت کے ثبوت پر شاہد ہے۔ اب یہ دیکھیں ساتھیوں، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی یہاں پر کہ عقلاً، عقلاً تو ہم اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، عقلاً، نقلاً اور فطرت، یہ تینوں چیزیں اس بات پر دلیل ہے، شاہد ہے، گواہ ہے کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے۔ عقلاً، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری دلیل دی کہ یا تو خدا داخل عالم ہے یعنی دنیا کے اندر ہے، یا تو خدا خارج عالم ہے، دنیا کے باہر ہے، اور ایک تیسری صورت یہ بن سکتی ہے کہ یا تو خدا نہ داخل عالم ہے نہ خارج عالم۔ اب
اگر تیسری صورت کو مان لیا جائے، نہ داخل عالم ہے نہ خارج عالم ہے، نہ عالم کے اندر ہے نہ عالم کے باہر ہے، تو یہ تو نفی ہے، یہ تو انکار ہے خدا کا، تو تیسری صورت تو ممکن نہیں۔ اگر پہلی صورت کو مان لیا جائے کہ ہاں داخل عالم ہے، تو خدا عالم کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا کی ایک صفت محیط ہے، یعنی گھیرنے والا، اور جو دنیا کے اندر ہے وہ دنیا کو گھیر کیسے سکتا ہے؟ گھیرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ دنیا کے باہر ہو، نہ کہ دنیا کے اندر۔ تو بچی اب ایک شکل خارجی عالم ہے کہ ہاں وہ دنیا سے جو ہے کہاں ہے، دنیا سے خارج ہے، بائن من خلقہ ہی ہے، اور کدھر ہے؟ الرحمن علی العرش استویٰ۔ تو عقل بھی اس بات پر شاہد ہے کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے۔ جہاں تک نقل کی بات ہے ساتھیوں، انشاءاللہ ہم کم سے کم ایک سے دو کتابیں، یا تو عثمان بن سعید الدارمی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے جہمیہ کے رد پر، اس کا وہ جو حصہ جو اس باب سے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، جو دلائل انہوں نے نقل کیے وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور ایک کوشش کریں گے کہ وہ دلائل جو عبداللہ ابن احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد امام اہل سنہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے نقل کی کتاب السنہ کے اندر اس موضوع سے متعلق، وہ بھی ہم پڑھیں گے۔ اور اللہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت فرمائے، اعلام کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کے جو دلائل ہے وہ 18 قسم کے ہیں، غالباً مجھ سے ہو سکتا ہے یہاں پر بھول ہو رہی ہے، لیکن 18 قسم کے، اور ایک ایک قسم کو اگر واضح کرتے چلے جائیں تو لگ بھگ 1000 کے قریب دلائل بنتے ہیں اس بات پر کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے۔ خود قرآن مجید کے متعلق عثمان بن سعید الدارمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے کہ صرف قرآن مجید میں 10 سے زائد آیتیں، قریب قریب 10 آیتیں آپ نے نقل کی ہے کہ جو اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی۔ اور امام ابو نصر سزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ابانہ میں یہ بات نقل کی ہے کہ ہمارے ائمہ جیسے سفیان ثوری ہو، امام مالک ہو، سفیان ابن عیینہ ہو، حماد ابن سلمہ ہو، حماد ابن زید ہو، عبداللہ ابن مبارک ہو، فضیل ابن یاز ہو، احمد ابن حنبل ہو، اسحاق ابن رحوہ ہو، یہ تمام علماء، یعنی آپ دیکھیں متقدمین، ان کا اتفاق ہے کہ اللہ اپنی ذات کے ساتھ عرش کے اوپر ہے، اور اس کا علم ہر جگہ ہے، اور قیامت والے دن عرش کے اوپر آنکھوں کے ساتھ اس کا دیدار ہوگا۔ یہ بات شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ نے بیان تلبیس الجہمیہ کے اندر نقل کی ہے، اور بھی بہت سارے اقوال۔ تو عقلاً نقلاً حتیٰ کہ فطرت بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف عقل اور نقل۔ بات سے بات یاد آ گئی، امام جوینی رحمۃ اللہ علیہ جن کا ذکر ابھی شیخ البانی رحمہ اللہ نے کیا ہے، وہ اشاعرہ یعنی متکلمین میں سے تھے۔ ہم نے ذکر کیا پچھلی نشست میں کہ متکلمین کسے کہتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں تعویل کے قائل تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو صفت علو ہے عرش پر ہونے کی بھی وہ قائل نہیں تھے۔ اب انہوں نے کیسے رجوع کیا؟ امام ابن العز حنفی رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا، وہ کہتے ہیں کہ شیخ محمد بن طاہر مقدسی بیان کرتے ہیں کہ شیخ ابو جعفر حمدانی امام الحرمین یعنی اب امام جوینی کی مجلس میں حاضر ہو۔ اب امام جوینی جو ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کی صفت فوقیت الوہ کی جو ہے نفی کر رہے تھے، انکار کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو پہلے تھا مگر عرش نہیں تھا، لہذا اس وقت اس حالت میں جیسا پہلے تھا، یہ جو آج بھی بعض جوہلا گفتگو کرتے ہیں ایسے۔ تو ابو جعفر حمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ اس ضرورت کا کیا ہوگا جسے ہم اپنے دلوں میں محسوس کرتے ہیں، کیونکہ کبھی بھی کوئی اللہ کا نیک بندہ اللہ کا لفظ جب اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کے حوالے سے علو، اوپر ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں دعا کرتا ہے، وہ کبھی یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ دائیں یا بائیں جانب دیکھیں، نیچے دیکھیں، نہیں نا، وہ کیا کرتا ہے؟ اوپر دیکھتا ہے۔ تو لہذا یہ جو دل کی کیفیت ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوتی، اس کا کیا کریں؟ تو امام جوینی رحمہ اللہ نے جب امام حمدانی کے یہ کلمات سنے تو اپنا سر پیٹا انہوں نے، اور جو مسند جہاں سے وہ درس دے رہے تھے اس سے وہ اترے، اور کہتے ہیں کہ بہت رو پڑے اور کہا کہ آپ نے مجھے حیران کر دیا، یعنی حمدانی نے
آپ نے مجھے حیران کر دیا، یعنی آپ کا ایسا قول ہے جو فطرت کے عین مطابق ہے، جو فطرت کے عین مطابق ہے۔ ہر انسان فطرتاً محسوس کرتا ہے کہ اسے طلب و دعا کے وقت لازماً اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور اس کو اوپر کی جانب ڈھونڈنا چاہیے۔ بلا شبہ یہ چیز بندوں نے رسولوں سے حاصل نہیں کی، بلکہ ایک فطری اور بدیہی امر ہے۔ یعنی اس بات پر آپ سمجھے کہ نہیں؟ اور بعد میں انہوں نے رجوع کیا تو عقلاً، نقلاً اور فطرتاً یہ بات واضح ہے روز روشن کی طرح کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے۔ چلے دوبارہ شیخ البانی رحمہ اللہ کے کلمات کو دہراتے ہیں جو قرآن اور متواتر احادیث سے ثابت ہے، ساتھ ہی فطرت سلیمہ بھی اس کی حقیقت کے ثبوت پر شاہد ہے۔ اور اگر سنت سے برگزشتہ بعض گروہ خود اپنوں اور غیروں پر تعویل و تحریف کا دروازہ نہ کھولتے تو اس قدر واضح اور ثابت شدہ حقیقت کا کوئی بھی کلمہ گو مسلمان منکر نہ ہوتا۔ شیطان نے بذریعہ تعویل اپنی ازلی دشمن بنی نوع انسان کو بری طرح سے دام فریب میں شکار کیا اور صراط مستقیم پر چلنے سے باز رکھا۔ کیوں نہیں، جبکہ لوگ خود اس اصول پر متفق تھے کہ کسی بھی کلام میں اصل یہ ہے کہ اسے اس کی حقیقت پر محمول کیا جائے۔ کسی کلام کا مجازی معنی مراد نہیں لے سکتے تاوقت کہ اس کا حقیقی معنی مراد لینا مقتدر نہ ہو، یا پھر جب تک کہ کوئی عقلی، عرفی یا لفظی قرینہ موجود ہو، جیسا کہ اس مسئلے کی مفصل بحث دوسری کتابوں میں موجود ہے۔ مگر اس کے باوجود لوگ لغو اسباب اور ایسی چیزوں کی وجہ سے جو حقیقی مومن کی عقل و خرد سے یکسر دور ہے، اپنے اس خود ساختہ اور مسلم قاعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ کیا دنیا کا کوئی انسان اس طرح کے مفہوم کو باور کر سکتا ہے؟ مثلا کوئی شخص کہے جعل امیر، سردار آیا، تو کوئی تعویل کرنے والا اس چھوٹے سے جملے کی تشریح یوں کرے کہ اس کا مطلب یہ سردار کا غلام آیا۔ پھر اگر آپ اس مفہوم کی صحت سے اتفاق نہ کرے تو کہنے لگے یہ اس جملے کا مجازی مفہوم ہے۔ مگر جب اعتراض کیا جائے کہ مجازی معنی اس وقت مراد ہوتا ہے جب حقیقی معنی مراد لینا مقتدر ہو، لیکن یہاں تو حقیقی معنی پر جملے کا محمول کرنا مقتدر کے بجائے ممکن ہے، یا اس وقت مجازی معنی مراد ہوتا ہے جب کلام میں کوئی قرینہ پاتا ہے حالانکہ اس جملے میں کوئی ایسا قرینہ نہیں ہے، تب آپ کی ایسی لمبی تقریر کے بعد خاموشی اختیار کرے یا ناحق جدال پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں ساتھیوں، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی لطیف بات یہاں پر کہی۔ اکثر آپ لوگوں کو دیکھیں گے، لوگوں سے مراد اشاعرہ جو متکلمین ہے، خواہ مخواہ جو ہے ایک بات واضح ہے روز روشن کی طرح کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ آپ اسائنمنٹ کے طور پر جا کر اہل بدعات کی صرف اس آیت کی تفسیر دیکھیں، آپ کو عجیب و غریب جو ہے تفسیریں ملیں گی کہ جلوہ افروز ہونا یا عرش کے اوپر استعلاء، بہت سارے یعنی ایسے معنی جو کیا ہے، جو یعنی یہ کہا جاتا ہے مجازی معنی، یعنی میٹافور، ایسا نہیں ہے ساتھی۔ آپ سمجھیں اس بات کی کہ حقیقی معنی واضح ہے قرآن مجید میں۔ اللہ اکبر، بات سے بات یاد آ گئی۔ خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تاریخ کے اندر بڑا دلچسپ واقعہ نقل کیا۔ کس کا؟ ابن العرابی رحمت اللہ علیہ کا۔ ابو سلیمان رحمت اللہ علیہ، داؤد ابن علی الظاہری، وہ کہتے ہیں کہ ابن العرابی رحمت اللہ علیہ کے پاس بیٹھے تھے، اتنے میں ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، اے ابو عبداللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس فرمان یعنی الرحمن علی العرش استوی کا کیا معنی ہے؟ کہا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے جس طرح کہ اس نے ہمیں خبر دی ہے۔ اس آدمی نے کہا، اے ابو عبداللہ، کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے عرش پر قبضہ کیا؟ اب دیکھیں یہ تعویل، آدمی کیا کہہ رہا ہے ابن العرابی رحمت اللہ علیہ سے، کیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے عرش پر قبضہ کیا؟ اور آج بھی ساتھیوں اہل بدعت، اگر آپ ان کی تفاسیر اٹھا کر دیکھیں گے سورہ طٰہٰ کی، آپ کو یہ باتیں ملیں گی۔ تو ابن العرابی رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا؟ خاموش، چپ ہو جاؤ، یعنی منہ بند رکھو، تمہیں کیا معلوم کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ عربی لوگ قبضے کا اطلاق اس پر کرتے ہیں جب کوئی مخالف موجود ہے کہ نہیں، یعنی قبضہ کب ہوتا ہے؟ جب کوئی مخالف موجود ہو، جب دو میں سے کوئی ایک غالب آ جائے
تو قبضے کا اطلاق ہوتا ہے، اور کیا کہا جاتا ہے کہ فلاں نے فلاں پر قبضہ کر لیا. لیکن ساتھیوں اللہ عز و جل کا کوئی مخالف نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے جس طرح کہ اس نے ہمیں خبر دی. یہ بات ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی. اب یہاں پر دیکھیں جو مخالف ہے وہ تعویل کر رہا ہے، لیکن کہا کہ اس میں تعویل کی گنجائش ہی نہیں، حقیقی معنی لیا جائے گا. اور یہی بات شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ امیر آ رہا ہے اور آپ کہے امیر کا غلام آ رہا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تعویل کیا ہوگی؟ یہ تعویل جو ہے بے معنی ایک دم، یعنی بے تکی بات ہوگی. اسی طریقے سے جو ایسا مسئلہ جو روز روشن کی طرح واضح ہے، شیطان کے مکر و فریب میں جب اہل بدعت مبتلا ہو گئے تو انہوں نے اس صاف ثابت شدہ مسئلے کو لے کر اتنی تعویلیں، اتنی جو ہے بےہودہ باتیں کہی جس کی وجہ سے وہ راہ راست سے ہٹ گئے. تو کہا کہ حقیقی معنی لیا جائے گا. ہاں اگر کوئی قرینہ موجود ہے، کوئی اور، یعنی اگر کیا کہتے ہیں، اگر حقیقی معنی لینے محال ہو، پاسبل نہ ہو، تب ایک الگ بات ہے. لیکن جب ممکن ہو اور اس کے بعد آپ نہ لے رہے ہو تو یہ جو ہے کیا ہے؟ یہ اصول غلط ہے. یہ پہلی چیز آپ نوٹ ڈاؤن کر کر رکھ لیں. ممکن ہے کوئی شخص حیرت سے سوال کر بیٹھے کیا کوئی صاحب عقل و خرد اس انداز کی بات کر سکتا ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ اسماء و صفات خداوندی میں تعویل کرنے والے تمام فرقوں نے صرف یہی کیا ہے، یعنی حقیقی معنی نہ لے کر مجازی معنی لیا ہے، حالانکہ حقیقی معنی ممکن تھا جو دراصل اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے منکر ہے، جیسے معتزلہ اور ان سے متاثر بات کے فرقے. مثالیں دے کر ہم آپ کو دور جا نہیں چاہتے نہیں چاہتے، بلکہ قرآن پاک سے صرف دو مثالوں پر اتفاق کریں گے، جن میں ایک مثال تو مندرجہ بلا مثال کے مانند ہے، یعنی پہلے جو ذکر کی کہ امیر آیا، اور دوسری کا تعلق زیر نظر کتاب کی اصل موضوع سے، یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی اس موضوع سے، امام ذہبی کی کتاب. مثال نمبر 1، اب شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ مثال نقل کر رہے ہیں. کہتے ہیں قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے. کیا ہے؟ سورہ فجر کیا ہے؟ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. یہ آیت کہاں ہے؟ سورہ فجر میں ساتھیوں. اور آپ دیکھیں اس کا ترجمہ یاد رکھیں آپ، ورنہ بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. اللہ رب العزت نے کہا قرآن مجید میں وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تیرا رب خود آ جائے گا اور فرشتے صفے باندھ کر آ جائیں گے. یعنی کہا جاتا ہے کہ جب فرشتے قیامت والے دن آسمان سے نیچے اتریں گے تو ہر آسمان کے فرشتے الگ صف ہوگی، تو اس طرح 7 صفیں ہوگی جو زمین کو گھیر لے گی. تو کیا کہا اللہ رب؟ اور تیرا رب خود آ جائے گا، یعنی کس وقت کا ذکر ہو رہا ہے؟ قیامت کا. ٹھیک ہے. اور پھر جو دوسری آیت یہاں پر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نقل کی، اب آپ دیکھیں ترجمہ، اور جب آپ کا پروردگار آئے گا اور فرشتے سب وسطا ہوں گے. اسی طرح فرمان خداوندی ہے. اب یہ دوسری آیت شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نقل کر رہے ہیں، اور یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے ساتھیوں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور. اللہ رب العزت نے کیا کہا یہاں پر؟ یہ بھی غور سے سنیں. کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ تعالیٰ آئے، ان کے صاحبان، کیا ابر کے صاحبانوں میں آ جائے، اور فرشتے بھی، اور کام انتہا تک پہنچا دیا جائے؟ اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں. اب یہ دو باتوں کو یاد رکھیں. اب ان دونوں آیتوں میں اب آپ دیکھیں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر کیا کہتے ہیں. بڑی دلچسپ بات شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی. کہتے ہیں انہیں اس بات کا انتظار ہے کہ اللہ ان کے پاس بادل کے سائے میں آئے اور فرشتے بھی، اور معاملے کا فیصلہ ہو. اس کی تعویل بعض اہل کلام نے یاتیہم اللہ بذلل. اگلے صفحے پر جائیں. کہ یعنی اللہ ان کے پاس بادل کے سائے کو لا، اس طرح سے تعویل کر کے اللہ تعالیٰ کے شان شان صفت آمد کی حقیقت نفی کر دی گئی ہے. قرآن مجید کی دو آیتیں واضح ہے ساتھیوں، سورہ فجر کی، سورہ بقرہ کی. اگر آپ دیکھنا بھی چاہیں سورہ فجر کی آیت نمبر 22 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 210، اللہ تعالیٰ کی آمد کے وجاء کہ اللہ تعالیٰ آئے گا.
قیامت کے دن. اب یہ صفت جو آمد ہے کہ اللہ تعالیٰ آئے گا، جو تعویل کرنے والے ہیں اہل بدعت، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے اس کی تعویل کی ساتھیوں. اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تعویل کیسے کی؟ اہل کلام نے، یعنی اللہ ان کے پاس بادل کے سائے کو لائے، یہ تعویل کی. حالانکہ معنی ایسا نہیں ہے، غور سے سمجھیں. اسی طرح سے تعویل کر کے اللہ تعالیٰ کی شان صفت آمد کی حقیقت کی نفی یعنی انکار کر دیا. بلکہ بعض اہل بدعت نے، حوث پرست جو کہا ہے بدعتیوں کو، بعض اہل بدعت نے اس قدر غلو سے کام لیا کہ حل ينظرون کو یہود سے متعلق حکایت قرار دی کہ یہود سے متعلق ہے، یعنی کہ اہل بدعت کے قول کے مطابق کیا ہوگا؟ اس آیت کا مطلب یہ کہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں قبول کریں گے جب تک کہ اللہ بادلوں کے زیر سایہ نہ اتر آئے، تاکہ یہود دیکھ لے، یہود دیکھیں، عام اللہ کو دیکھ لے. پھر اہل بدعت نے اس کا سبب بتلایا کہ یہود مشبہ مشتبہ تھے اور اللہ کے لیے آمد و رفت کو جائز سمجھتے تھے. اب یہ بات، اب اس کو آپ دیکھیں ساتھیوں، ذرا اس بات کو غور سے سمجھیں. اب یہاں پر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، محمد زاہد الکوثری نے کتاب الاسماء والصفات للبیہقی پر، اب اس سے آگے بڑھنے سے پہلے آیا یہ دیکھتے ہیں کہ یہ محمد زاہد الکوثری ہے کون ساتھیوں. ایک بات یاد رکھیں ساتھیوں، یہ نام آپ کو بہت سننے میں ملے گا، خاص کر علم کی دنیا میں جب آپ رد کریں گے. محمد زاہد الکوثری جو ہے احناف کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں. 1869 میں جو ہے آپ کی ولادت ہوئی اور 1952 میں آپ کا انتقال ہوا. آپ نے جو ہے بہت ساری، یعنی آپ یوں سمجھے بہت سارا مواد یا پھر بہت سارا کام جو ہے اہل حدیثوں کے خلاف، خاص کر سلفیوں کے خلاف آپ نے کیا. بلکہ آپ اس سے اندازہ کریں، ان کے جو عقائد تھے وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن یہاں تک کہا کہ اس جنت میں ہم نہیں جائیں گے جس جنت میں جو ہے کون ہوں گے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہوں گے. ہم جو ہے اس اسلام کو سلام کرتے ہیں جس اسلام کا شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق آدمی صاحب علم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن متعصب ہے، گمراہ ہے. بلکہ اہل علم نے لکھا ہے کہ مجنون ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اور اسی جنون میں بہت سارے اہل علم کی تنخیص کی جو ذکر بھی نہیں کی جا سکتی. بعض اگر ادنا سے جھل کے دی گئی. امام ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق اپنی کتاب تانیب کے اندر لکھا کہ یہ جو ہے فقہا میں سے نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی غیر فقیہ، تفقہ نہیں. امام نعیم بن حماد رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، ان کے متعلق کہا کہ یہ مجسمہ میں سے. یہی بات سعید ابن عثمان الدارمی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہا. بلکہ ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب التوحید ہے اس کو واضح طور پر کہا کہ یہ کتاب التوحید نہیں، کتاب الشرک ہے. امام عقیلی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق کہا کہ المتعصب ہے، قاصر ہے، یعنی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے. امام ابن احمد السزی کے متعلق کہا کہ یہ مشبہہ میں سے ہے، متعصب ہے. محمد ابن مسلمہ کے متعلق کہا کہ یہ مجہول ہے، حالانکہ محمد ابن مسلمہ رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. کہہ دیا کہ وہ جو ہے کیا ہے، بات یہ عرض کر رہا تھا. بلکہ اگر آپ دیکھنا چاہیں، مبتدی، حشوی، غبی، جاہل، خارجی، ملعون، ایسے ایسے الفاظ، بلکہ گدھا بھی کہا ہے بعض مقامات پر اسلاف کے لیے. یہ جو ہے ان کا کیا کہتے ہیں، یہ جو ہے ان کا عام انداز تھا زاہد الکوثری جو ہے صاحب کا. یہ بہت، اور ان کو وقت کا امام شیخ الاسلام کیا کیا نہیں مانتے احناف. انہوں نے جب کتاب لکھی 1371 ہجری میں تعانیم، تو جب یہ تباہ ہوئی جو خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے رد میں لکھی گئی، تو علامہ عبد الرحمن معلمی رحمۃ اللہ علیہ نے التنقیل لکھی زاہد الکوثری کے خلاف. اور یہ 4 حصوں میں مشتمل ہے: قواعد، راویوں کی بحث، فقہی بحث
اور عقائد کے مسائل۔ اور اس کتاب کے متعلق شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد ہے شیخ ابو اسحاق انہوں نے کہا کہ 60 مرتبہ میں نے یہ کتاب پڑھی اور میری زندگی میں ایک ہی حسرت رہ گئی کہ میں علامہ عبد الرحمن معلمی سے ملاقات نہیں کر سکا۔ تو علامہ معلمی رحمۃ اللہ علیہ نے جو رد لکھا ہے آج تک اس کا جواب نہیں۔ پھر علامہ معلمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تعارف بھی کیا تعلیہ کے نام سے، تلیہ کے نام سے، پھر اس کا جواب، یعنی یہ بہت لمبی دیر تک جو ہے یہ چلتا رہا۔ اور بھی اگر آپ زاہد الکوثری کے متعلق پڑھنا چاہیں اور بھی آپ کو کتابیں ملیں گی، تو میں چند کتابیں ذکر کروں گا جس کو آپ ضرور پڑھیں کیونکہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ورنہ ہم اور بھی دلائل نقل کرتے ہیں بہت سارے۔ پہلی کتاب شیخ عبد الرحمن المعلمی کی، پھر اس کے بعد ایک کتاب ہے ابو الفیض سید احمد صدیق الغماری کی، ان سے بھی بہت سارے مسائل میں اختلاف ہے، لیکن انہوں نے بھی بڑا اچھا کام کیا ہے زاہد الکوثری کے خلاف۔ پھر اسی طریقے سے شیخ بکر ابو زید ہے، شیخ محمد العربی ہے، شیخ جن کا ذکر ہم نے شرک کے موضوع پہ جو شام کے بہت بڑے محمد بہجات البیتار ہے، شیخ عبدالرزاق الحمزہ ہے۔ اور اردو میں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو علامہ رئیس ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی علامات معافی انوار الباری من الظلمات کے اندر بڑا اچھا جو ہے رد لکھا۔ شیخ حماد الانصاری رحمۃ اللہ علیہ نے کوثری کے متعلق لکھا ہے کہ بہت بڑے جو ہے خرافی تھے، بہت بڑے، یعنی کیا کہتے ہیں خرافی تھے، مطلب یعنی یہی سمجھے آپ جو ہے خرافات بکنے والے۔ حالانکہ وہ خود لکھتے ہیں شیخ حماد الانصاری رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کے جو مقالات ہیں اس میں علم ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا الا ایک ایسا شخص جو یعنی یہ ایسا شخص تھا، یعنی اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے علم کے اندر رسوخ تو چاہیے ہی چاہیے، لیکن یہ ایک ایسا شخص تھا جو سلفیوں کے عقیدے کا دشمن تھا اور سلفیوں کا دشمن تھا۔ اطلاع ہے، یعنی بہت مطالعہ ہے، یعنی لکھا ہے کہ اس زمانے میں ان کی جتنی اطلاع کسی کو نہیں تھی۔ میں نے یہ سوال شیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ سے کیا کہ کیا وجہ ہے کہ اتنا علم تھا ان کے پاس، اور بہت ساری چیزیں، ظاہر سی بات ہے ہم آپ کو نہیں بتا سکتے، بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا۔ ہدایت بہت بڑی چیز ہے ساتھی، اگر انسان کے پاس علم ہے لیکن وہ علم اس کو جنت کی طرف نہیں لے جا سکتا، اس کو صحیح عقیدے کی طرف لے کر نہیں جا سکتا، وہ مطالعہ کوئی فائدہ، وہ مطالعہ کسی فائدے کا نہیں۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا، یہ زاہد الکوثری تو کیا کہتے ہیں، غور سے سنیں آپ۔ کہتے ہیں محمد زاہد کوثری نے کتاب الاسماء والصفات للبیہقی، یہ امام بہقی رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیں ساتھیوں، جب کبھی آپ یہ کتاب سنیں تو آپ کو دکتور احمد ابن عطیہ غامدی رحمہ اللہ کی کتاب ہے البیہقی وموقفہ من الہیات، اس کے اندر دکتور احمد ابن عطیہ غامدی رحمہ اللہ نے جو امام بہقی رحمہ اللہ کی کتاب ہے کتاب الاسماء والصفات، اس کے اندر جو غلطیاں ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ امام بہقی رحمہ اللہ نے بعض صفات کی تصدیق کی اور بعض کی تفویض کی اور بعض کی تعویل کی، اور کیا کیا ہے وہ مسائل، وہ انشاءاللہ ہم آگے بحث کریں گے۔ تو جب کبھی یہ ذکر آئے، کیونکہ عام طور پر یہ جو کتاب چھپتی ہے اشاعرہ کے حواشی سے، تو اس وجہ سے آپ جب کبھی اس کتاب کا ذکر آئے، یا ہو سکتا ہے مستقبل میں ترجمہ بھی اس کا ہو، تو بہتر یہ ہے کہ یہ کتاب آپ اپنے ساتھ رکھیں، البیہقی وموقف من الہیات دکتور احمد ابن عطیہ غامدی کی۔ اس کے اندر مفصل آپ نے بحث کی ہے کہ اس میں کون سی باتیں درست ہیں اور کون سی باتیں درست نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو محمد زاہد الکوثری نے کتاب الاسماء والصفات للبیہقی پر اپنی تعلیق و شرح میں فخر الدین رازی کے حوالے سے قول نقل کر کے پھر ثابت قرار دیا تو غور کرنے کا مقام ہے۔ خدا سب کو ہدایت دے کہ کس طرح کوثری وغیرہ نے اللہ کی آمد کا انکار کر دیا، جبکہ دونوں مندرجہ ذیل بلا قرآن آیت میں بصراحت مذکور ہے خدا کی آمد اور اہل بروز قیامت ہوگی، جیسا کہ حل ینظرون کی تفسیر میں ابن زریر رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اور اس کی تفسیر میں قتادہ، یعنی اللہ تعالیٰ آئے گا، یہ تفسیر کس سے مروی ہے؟ قتادہ رحمہ اللہ سے، ابن زریر رحمہ اللہ سے، اور کہاں؟ قیامت کے دن، یعنی قیامت کے دن خدا آئے گا۔ اسی طرح یہی تفسیر
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے در منصور جو امام سیوطی کی تفسیر ہے اس میں مروی ہے، اللہ کا عرش سے نیچے آنے سے تعلق ابن رحوے کا قول بھی ہے، جو اس کتاب کے قول نمبر یعنی الالوف کے اندر 213 میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ تو یہ سلف کی تفسیر ابن رحوے رحمہ اللہ کا ذکر آیا ہے، اسحاق ابن رحوے یہ بہت بڑے جو ہے محدث گزرے ہیں، اسحاق ابن رحوے رحمۃ اللہ علیہ۔ اور یہ جو ہے اسحاق ابن رحوے رحمۃ اللہ علیہ کس دور کے تھے؟ ساتھ اسحاق ابن رحوے امام ابن حنبل رحمہ اللہ کے دور کے۔ ان کی جو حدیث کی کتاب ہے مسند اسحاق ابن رحوے، اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے، آپ کم از کم ان کی سیرت آج ضرور پڑھیں۔ وہ یعنی اتنے ذہین تھے، اللہ اکبر۔ شیخ الاسلام بعد سے بات یاد آ گئی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان کا بڑا دلچسپ مناظرہ نقل کیا ہے جو انہوں نے جہمیہ کے ساتھ کیا ہے۔ بات یہ عرض کر رہا تھا اسحاق ابن رحوے رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ جہمیہ جو ہے ایک دفعہ ان کے دور کا یہ واقعہ ہے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی کی آپ 5ویں جلد اور صفحہ نمبر 389 آپ اٹھا کر دیکھیں، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ جہمیہ جو ہے مل کر اس وقت کے جو امیر تھے عبداللہ ابن طاہر کے پاس گئے اور اسحاق ابن رحوے رحمہ اللہ کی شکایت کی اور کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ ان کو مقدم جانتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں، حالانکہ وہ تو کافر ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ یہ کہا جہمیہ نے، وہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور عرش باری تعالیٰ خالی ہوتا ہے۔ یہ بات کہی جہمیہ نے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور عرش ذات باری تعالیٰ سے خالی ہوتا ہے۔ اب عبداللہ ابن طاہر کو غصہ آیا اور اسحاق ابن رحوے رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور وہ ان کے پاس گئے، اور جب اسحاق ابن رحوے رحمۃ اللہ علیہ نے سلام کیا تو سلام کا جواب تک نہیں دیا، کیونکہ غصہ آ گیا تھا کہ ایسا وہ کہہ رہے ہیں، اور نہ ہی بیٹھنے کو کہا، اور کہا کہ اسحاق آپ پر افسوس ہے، یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو کہا کہ میں نہیں جانتا، آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ذاتی باری تعالیٰ عرش سے خالی ہوتا ہے۔ تو اسحاق ابن رحوے رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اے امیر، میں نے ایسا نہیں کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے، مجھے ابو بکر بن عیاش نے بیان کیا، وہ اسحاق سے، وہ مسلم یعنی سند بیان کی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، یہ حدیث ہے۔ اسحاق ابن رحوے رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ امیر المؤمنین عبداللہ ابن طاہر سے کہا کہ آپ ایک کام کریں، ان جہمیہ سے کہے کہ مجھ سے مناظرہ کر لیں۔ تو کہا پہلے جب حدیث سنائی تو امیر کا جو غصہ ہے وہ جو ہے چلا گیا، بیٹھنے کے لیے بھی کہا اور کہا کہ مناظرہ، تو کہا ٹھیک ہے ہاں مناظرہ کرو۔ تو اسحاق ابن رحوے رحمۃ اللہ علیہ نے جہمیہ سے پوچھا کیا اللہ تعالی اس پر قادر ہے یا قادر نہیں کہ وہ نزول فرمائے اور عرش بھی ذات باری تعالیٰ سے خالی نہ ہو؟ اللہ اکبر! کیا کہا؟ کیا اللہ تعالی اس بات پر قادر ہے یا قادر نہیں کہ وہ نزول بھی فرمائے اور عرش بھی ذات باری تعالیٰ سے خالی نہ ہو؟ اسحاق ابن رحوے رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سوال کیا تو جہمیہ خاموش ہو گئے اور سر جھکا لیا۔ تو اسحاق ابن رحوے رحمۃ اللہ نے کہا اے امیر، آپ انہیں حکم دے کہ یہ جواب دیں، خاموشی کیا ہے؟ تو کہا کہ ہاں بھائی جواب دو، کیا اللہ تعالیٰ قادر ہے یا قادر نہیں ہے؟ تو امیر عبداللہ نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ امام صاحب نے کہا کہ اگر ان کا گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نزول اسی وقت ممکن ہے جب عرش ذات باری تعالیٰ سے خالی ہو، تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو میری اور اپنی مثل عاجز سمجھتے ہیں اور یہ کافر ہو جائیں گے، یعنی تشبیہ تو یہ دے رہے ہیں۔ اور اگر ان کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ نزول فرمائے اور عرش ذاتی باری تعالیٰ یعنی عرش ذاتی باری تعالیٰ سے خالی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں جیسے وہ چاہتے ہیں، اور عرش بھی ذات باری تعالیٰ سے خالی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ! یہ مناظرہ ہوا اسحاق ابن رحوے رحمہ اللہ اور جہمیہ کا۔
حضرت عبداللہ بن مسعود آتے ہیں پھر اسی موضوع پر، اسحاق ابن رحم رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے۔ تعویل کا نتیجہ یہ ہوا کہ تعویل کرنے والوں نے بروز قیامت میدان حشر میں اللہ کے آنے کا سراسر انکار کر دیا، جو کہ متعدد آیات قرآنیہ سے ثابت ہے۔ مزید برآں اس کے ثبوت میں بہت ساری صحیح احادیث بھی ہے۔ اسی پر ان اہل کلام نے اکتفا نہ کیا، بلکہ اللہ کے لیے آمد و رفع جائز ہونے کو یہود کی بات قرار دیا۔ اس آیت کو انہی سے متعلق نازل بتا، یقیناً یہ سراسر ضلالت اور دروغگوئی ہے، یعنی جھوٹ ہے اور گمراہی، اس وجہ سے کہ یہ قرآنی آیت کی ایسی تحریف ہے جس سے ان پاک باز ائمہ اسلام پر تان لازم آتا ہے جو بروز قیامت اللہ کی آمد پر ایمان رکھتے ہیں۔ آپ تفسیر بغوی اٹھا کر دیکھیں، آپ کو بہت سارے ائمہ کے اقوال مل جائیں گے۔ بغوی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے، اور جھوٹ اس وجہ سے کہ کسی عالم نے اب تک اس آیت کو یہود سے متعلق نہیں بتایا، بلکہ آیت کا سیاق خود اس کی تردید کرتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم۔ پھر هل ينظرون الا ان یأتیهم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر وإلی اللہ ترجع الامور۔ اب ناظرین ملاحظہ فرمائیں کہ اس آیت میں خطاب خداوندی کا رخ مؤمنوں کی طرف ہے، یعنی اس کا ترجمہ ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں تاکہ آپ کو اور بات جو ہے واضح ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی تابعداری نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اگر تم باوجود تمہارے پاس دلیلیں آ جانے کے بھی پھسل جاؤ تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔ کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ تعالیٰ ابر کے سائبانوں میں آ جائے اور فرشتے بھی اور کام انتہا تک پہنچا دیا جائے، اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں ناظرین ملاحظہ فرمائے کہ اس آیت میں خطاب خداوندی کا رخ مؤمنین کی طرف ہے، اس لیے علامہ ابن جریر الطبری، اگلے صفحے پر جائیں، کی تفسیر میں رقم تراز ہے، اللہ تعالی کی مراد اس سے یہ ہے کہ اگر تم نے حق کو غلط ٹھہرایا تو تم حق سے گمراہ شمار کیے جاؤ گے، اور میرے واضح دلائل آ جانے کے بعد بھی اے مسلمانوں، اگر تم نے اسلام اور اس کی تعلیمات کی مخالفت کی جبکہ تمہارے سامنے قطعی دلائل کے ذریعے اسلام کا معاملہ واضح کر دیا گیا، تو پھر سمجھ لو کہ اللہ بڑی طاقتوں کا حامل ہے۔ البتہ ابن زریر نے ادخلوا فی السلم کافہ کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت اکرمہ کا ایک قول نقل کیا ہے کہ یہ آیت ثعلبہ، عبداللہ ابن سلام وغیرہ کے سلسلے میں نازل ہوئی، اور یہ سب لوگ پہلے یہودی تھے۔ ان لوگوں نے دربار رسول میں پہنچ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم پہلے سنیچر کے دن کی تکریم و تعظیم کرتے تھے، لہٰذا آپ ہمیں اجازت مرحمت فرمائے تاکہ ہم سنیچر منایا کرے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل نہیں ادخلوا فی السلم کافہ، مگر باوجود یہ روایت ان لوگوں سے متعلق ہے جو یہودیت سے درس بردار ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی اس کی سند مرسل ہونے کی وجہ سے صحیح نہیں، اور اگر صحیح مان بھی لیا جائے تو یہ کہنا کہ آیت یہودیوں کے متعلق نازل ہوئی صحیح نہیں، کیونکہ عرف عام میں مطلق یہود کے استعمال سے کافر یہود مراد ہوتے ہیں، حالانکہ روایت مسلمان یہودیوں سے متعلق ہے، لہٰذا اس تلبیس و تدلیس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ پھر اب ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا قرآنی آیات میں جو بروز قیامت میدان حشر میں اللہ کی آمد کے سلسلے میں صریح ہے، کوئی ایسا قرینہ پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے ان آیت کا پڑھنے یا سننے والے ان آیت کو ان کے حقیقی معنوں پر محمول کرنے کے بجائے مجازی معنوں پر محمول کرے؟ جب ہم اس اندازے سے غور کرتے ہیں تو قرآنی آیت ایسے قرائن سے یکسر خالی نظر آتی ہیں، لیکن جب اہل کلام نے قرآنی آیت میں مذکور اللہ کی آمد کو مخلوق کی آمد کے مترادف سمجھا، جو کہ یقیناً خدا کی مخلوق سے تشبیہ ہے۔ اب آپ دیکھیں گمراہی یہیں سے شروع ہوتی ہے ساتھیوں۔ اب یہ کیا کہتے ہیں؟
اگر ہاتھ مان لیا جائے تو مشابہت لازم آ جائے گی، آنکھ مان لیا جائے تو مشابہت لازم آ جائے گی. سبحان اللہ، یعنی کہتے ہیں استقرا، ہاتھ مان لیا جائے تو مشابہت لازم آ جائے گی، چہرہ مان لیا جائے تو مشابہت لازم. سبحان اللہ. آپ بتائیے، آپ تدمریہ پڑھ کر دیکھیں. اللہ اکبر. آپ بتائیے، آپ ایک مگرمچھ کی آنکھ کو لے لیں، آپ ایک، یعنی پہلی بات تو یہ بتائیں، جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آنکھ ماننے سے مخلوق کی آنکھ لازم آئے گی، تو کیا آپ نے مکمل مخلوقات کا علم پہلے حاصل کیا ہے؟ مکمل مخلوقات کے ہاتھوں کے متعلق آپ نے پڑھا ہے؟ مکمل کائنات کی اللہ تعالیٰ کی جتنی تخلیقات ہے ان کے ہاتھوں کے بارے میں، ان کے ابدان، جسموں کے اجسام کے بارے میں پڑھا نہیں؟ آج بھی سائنس کہتی ہے کہ 5%، 4%، یعنی کتنی درجن فیصد، درجن تو میں نے بہت زیادہ کہہ دیا، اتنی فیصد مخلوقات کے متعلق علم ہے، بقیہ کا علم ہے. تو جب آپ الٹا آپ یہ دیکھیں کہ انسان بھی مخلوق ہے اور بھی مخلوقات ہے، کیا ہماری آنکھ اور دوسروں کی مخلوقات کی آنکھ برابر ہے؟ یقیناً نہیں. تو جب مخلوق اور مخلوق کی آنکھ میں زمین و آسمان کا فرق ہے، ان کے اوصاف اور صفات میں زمین و آسمان کا فرق ہے، تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ خدا کی صفات کو اس بات کرنا، خدا کی صفات پر ایمان لانے سے نعوذ باللہ من ذلک تشبیہ لازم آتی ہے؟ جب مخلوق کی صفات میں کوئی مماثلت نہیں، کوئی تمثیل نہیں، تو پھر خالق اور مخلوق کا معاملہ سبحان اللہ یہ کیسے؟ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. تو بتانا مقصد یہ ہے، تو بات یہ عرض کر رہا تھا، اہل کلام نے قرآن آیات میں مذکور اللہ تعالیٰ کی آمد کو مخلوق کی آمد کے مطابق سمجھا، جو کہ یقیناً خدا کی مخلوق سے تشبیہ ہے. تو اس غلط فہمی کی وجہ سے انہیں مجبور ہونا پڑا کہ صفت ہی کا انکار کر دے، اور اس صفت کے ثبوت کے بعد یہودیوں کی جانب منسوخ کر دے. اور ہم نے کل بھی بتایا تھا ساتھیوں، آج بھی ہم اس بات کو دہراتے ہیں تاکہ یہ بات ریکارڈ ہو جائے. اللہ اکبر. اللہ کروڑ رحمت فرمائے عثمان بن سعید الدارمی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر. انہوں نے بڑی پیاری بات کہی، اور کیا کہا کہ سب سے نافرما بردار بیٹا کون ہے ساتھیوں؟ یہ وہی بیٹا ہے جو تعویل کرتا ہے. آدم علیہ السلام کا سب سے نافرمان ان کا وہ بیٹا ہے جو ان کی سب سے بڑی فضیلت تفویض یا تعویل کے ذریعے سے. انشاءاللہ ہم تفصیل سے بحث کریں گے کہ تفویض کیا ہے، تعویل کیا ہے، تشبیہ کیا ہے، تعطیل کیا ہے، تحریف کیا ہے، پھر اس کی قسمیں بھی. اب آپ دیکھیں سیدنا آدم علیہ السلام کا سب سے بڑا شرف کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے کہ نہیں؟ خلقت بیدی. اور اس اعتبار سے انہیں تمام انبیاء و رسول اور فرشتوں پر کیا ہے؟ فضیلت دی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے جب ان کا مکالمہ ہوا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کی فضیلت کا تذکرہ کرتے کیا فرمایا؟ انت الذی خلقک اللہ بیدیہ. آپ وہی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا. صحیح مسلم. اور میدان حشر میں امام بخاری نے صحیح میں کیا نقل کیا؟ لوگ کیا کہیں گے آپ جب سفارش کی درخواست دے کر جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ انت ابو الناس خلقک اللہ بیدیہ. آپ تمام لوگوں کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے کہ نہیں؟ اب ید سے مراد تعویل کرنے والے لیتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ سے مراد قدرت ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو جب قدرت ہے تو قدرت سے تو اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا، تو آدم علیہ السلام کا خاصہ کہاں باقی رہ گیا؟ تو اس وجہ سے اہل سنت کہتے ہیں کہ سیدنا آدم کا سب سے نافرمان ان کا وہ بیٹا ہے جو ان سے اس فضیلت کو سلب کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء و رسول اور فرشتوں پر فضیلت عطا فرمائی. یہ بات عثمان بن سعید الدارمی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی. تو بات یہ عرض کر رہا تھا، بات کہاں چلے گئی؟ بات یہ عرض کر رہا تھا حالانکہ یہ ممکن تھا کہ یہ حضرات اللہ کے لیے صفت علماء سلف کی طرح تشبیہ کے بغیر ثابت مانتے، جیسا کہ فرمان خداوندی ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں اور وہ سننے دیکھنے والا ہے. ورنہ اس بنیاد پر ان حضرات کو سمع و بصر کی بھی تعویل کرنی پڑے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو سمع و بصر کی صفت سے نوازا ہے، جیسا کہ قرآن وغیرہ میں بھی صراحت ہے. تو پھر یہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کے لیے سمع و بصر یعنی سننا اور دیکھنا ثابت مانیں گے تو یہ بھی اللہ کی مخلوق سے تشبیہ ہو جائے گی. یہی کارنامہ معتزلہ حضرات نے انجام دیا ہے. خوش تشبیہ کے جرم سے بچاؤ کے خاطر انہوں نے خدا کے لیے قرآن و حدیث میں موجود صفت سمع و بصر کی تعویل
علم سے کر ڈالی۔ اسی طرح آیت کی ایک جز لیس کمثلہ شیء پر تو ایمان لائے، مگر فی الواقع دوسرا حصہ، اگلے صفحے پر جائیں، دوسرا حصہ سمیع البصیر کے انکار صریح کے مرتکب ہو گئے، رہے اشاعرہ وغیرہ۔ تو یہ لوگ یہاں پوری آیت پر ایمان لائے اور تنزیہ و اثبات دونوں پہلو کو اپنے ہمراہ رکھا اور واضح طور پر کہا کہ اللہ کے پاس سماع و بصیر کی صفت ہے، مگر ہم مخلوقات کی یعنی سمع اور بصر کی طرح نہیں، اور اصل یہی حق بھی ہے۔ پھر ان اشاعرہ کو چاہیے تھا کہ اللہ نے اپنی ذات کو جن تمام اوصاف حامدہ سے متصف گرایا ہے، یعنی جو بتایا قرآن، ان تمام صفات میں اس بات و تنزیہ کا یہی موقع اختیار کرتے جو سمیع و بصیر کے لیے سلسلے میں اپنایا ہے، اور اللہ کی آمد اور عرش سے آسمان دنیا پر نزول وغیرہ کے متعلق بھی کہتے ہیں کہ اللہ کو بروز قیامت میدان حشر میں آنا برحق ہے۔ ہاں، اللہ کا وہ آنا اس کی مخلوق کے آنے جانے کے مانند نہ ہوگا۔ اسی طرح اشاعرہ کو کہنا چاہیے چونکہ متواتر احادیث سے اللہ کا آسمان دنیا پر نصف شب میں اترنا ثابت ہے، اس لیے وہ حق ہے، لیکن اللہ کا یہ نزول انسانوں یا حیوانوں کے نزول سے مختلف ہے۔ اسی طرح اور یہ دیگر صفات میں بھی یہی موقف اختیار کرنا چاہیے، مگر افسوس کہ اشاعرہ حضرات نے بہت سی صفات خداوندی میں یہ موقف نہیں اپنایا۔ انہی صفات کے ضمن میں اللہ کا استوا داخل ہے جن کو اشاعرہ تعویل کرتے ہیں۔ اور مثال نمبر 2 یہاں سے شروع کیا، تو آج انشاءاللہ ہم یہیں پر رکتے ہیں، 40 منٹ بھی ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ کل ہم مثال نمبر 2 سے آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو حق ہے حق کی اتباع کرنے کی، اور جو باطل ہے باطل سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔